السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود اندر پارٹ آف ناول جس کا نام ہے ہانٹڈ ولا۔ اس کا فرسٹ پارٹ میں نے اپلوڈ کر دیا تھا، یہ سیکنڈ پارٹ ہے اور اس کی رائٹر ہے ہمارا شیخ۔ اس کے 2 ہی پارٹس ہیں اور اس کا سیزن 2 ہے، اس کے بعد سیزن 2 اپلوڈ کیا جائے گا۔ اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آئے گا، اور ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ تو چلیں آج کے پارٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو زرغام اسے دیکھ کر بولتا دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو زرغام، ایک انسان سے شادی؟ تم جانتے ہو اگر ایسا ہوا وہ کچھ ہی دن میں مر جائے گی۔ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں زرغام حیدر اس کے سارے ڈر خوف ختم کر دوں گا، زرغام نے پرسکون لہجے میں اپنی ماں کو دیکھ کر کہا۔ ناممکن، تم کیا سمجھتے ہو اگر اسے بتایا جائے کہ اس کا شوہر ایک جن ہے جس کے بہت سے روپ ہیں تو وہ اسی وقت مر جائے گی؟ وہ میری محبت ہے والدہ، شادی کے بعد میں اپنے شہر والے گھر میں رہوں گا۔ زرغام کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم ہمارے قبیلے کے سردار اپنے ہی گھر کو چھوڑ کر انسانوں کے پیچھے رہو گے؟ نہیں، میری روٹین آپ جانتی ہیں۔ رہا اسے بتانے کا تو میں جانتا ہوں وہ سہ نہیں سکے گی، اس لیے فی الحال یہ حقیقت اس سے چھپا کر رکھنی ہوگی۔ زرغام کی بات پر ان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ تم زندگی بھر اسے حقیقت سے دور نہیں رکھ سکتے، تم بھی اچھی طرح جانتے ہو میاں بیوی کے ازدواجی زندگی کیا ہوتی ہے۔ مجھے مت الجھائیں، ایک بار میری شادی ہو گئی تو وہ صرف میری ہو جائے گی، تب اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، وہ مجھ سے الگ ہونے کی کوشش کرے گی، تب خوف سے ضرور مر جائے گی۔ زرغام سپاٹ لہجے میں بولتا دروازے تک جا کر پلٹا۔ کل شام کو آپ شہر آ جائیے گا، آریہ کے ساتھ شادی کے بعد اب آپ کی بہو اسی ولا میں آئے گی۔ زرغام بن کے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ آپ کیسی ہو؟ زرغام گہری نظروں سے اسے دیکھتا مسکرا کر بولا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ شاید ماموں سے ملنے آئے ہیں۔ ہاں، ملنے تو ان سے ہی آیا ہوں، لیکن کچھ مانگنے بھی۔ زرغام نے ذومعنی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زارا نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ کیا چاہیے؟ زیادہ سوچو مت، مجھے جو چاہیے میں لے لوں گا۔ زرغام شوخ لہجے میں بولتا گاڑی سے اترتی اپنی ماں اور بہن کو دیکھ کر مسکرایا۔ السلام علیکم آنٹی، یہ میری امی جان ہے اور یہ میری بہن ہے آریہ۔ زرغام نے نادیہ بیگم سے تعارف کروایا۔ زارا دروازے پہ کھڑی زرغام کی ماں اور بہن کے ان کے گھر آنے کی وجہ سوچ رہی تھی۔ زرغام کی فیملی سے ایسے تعلق تو نہیں تھے کہ وہ اپنی ماں اور بہن کو ماموں کی وجہ سے لے آئے۔ آنٹی، کیا ہم آپ کا گھر دیکھ سکتے ہیں؟ آریہ نے مسکرا کر سامنے بیٹھی عورت کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں بیٹا، جاؤ، زارا لے کر جاؤ، نادیہ بیگم نے حامی بھرتے ساتھ زارا سے کہا، جو چونک کر اپنے خیالوں سے نکل کر سر ہلا کر آریہ کو دیکھنے لگی، جس نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ زرغام کی طرف دیکھ کر اٹھتی اس کے ساتھ ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ ٹھہریے، ہم اندھیرا ہونے سے پہلے واپس چلے جائیں گے، اس لیے اگر بہتر سمجھے زارا کے ماموں کے سامنے ہی ہم اپنی بات کر لیں۔ نادیہ بیگم کے بولنے پر عالیہ بیگم نے سپاٹ لہجے میں کہا، جی ٹھیک ہے، پھر آ جائیں۔ نادیہ بیگم مسکراتی ہوئی زرغام اور اس کی ماں کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا ہے گھر، ہمیں پسند آیا، میرے ابو نے اس گھر کو بنانے میں بہت محنت کی ہے۔ زارا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ زارا اس کے قد کو حسرت سے دیکھتی پھر خود ہی سر جھٹک دیتی۔ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن جو ہے وہ بہترین ہے۔ زبردست، تم جانتی ہو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ آریہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے کہا۔ پتہ نہیں، زارا نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ ہاں چلو ہم بتا دیتے ہیں۔ آریہ کندھے اچکا کر اس کے کان کی طرف جھکی۔ زرغام بھائی جان کے لیے تمہارا ساتھ مانگنے کے لیے۔ سرگوشی میں بولتی وہ پیچھے ہٹ گئی، جبکہ زارا اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے، جبکہ آریہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ آریہ کے بتانے کے بعد وہ کمرے سے نکلنے کی ہمت ہی نہیں کر سکی۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب نادیہ بیگم دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ زارا، یہ کیا طریقہ تھا؟ ایک بار ملنے آتی، زرغام کی امی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ امی میں سو گئی تھی۔ زارا وارڈروب کے دونوں پٹ کھول کر بے مقصد کپڑے دیکھنے لگی۔ زارا، وہ لوگ تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے تھے، نادیہ بیگم اس کی پشت پر نظریں جمائے بولی، جبکہ زارا نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ زارا نے اچانک پلٹ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ نادیہ بیگم سانس کھینچتی چلتی ہوئی اس کے مقابل آئی۔ میں نے اور تمہارے ماموں نے انہیں ہاں کہہ دیا ہے، وہ لوگ شادی بھی جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ نادیہ بیگم اسے بتا کر مسکرائی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ زارا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ حیرت اتنی شدید تھی کہ اور کچھ بول نہ سکی۔
اس میں غلط کیا ہے؟ مجھے تو وہ لوگ اچھے لگے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اتنی جلدی کیا ہے امی، آپ تم سے مشورہ نہیں مانگ رہی میں زارا، اچھا ہے اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ نادیہ بیگم کا انداز ایک دم بدلا۔ زارا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا جو کمرے سے نکل گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں زرغام اور زارا کا نکاح طے پا گیا۔ زارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک اس کی امی اور ماموں کو اتنی جلدی کیوں کر ہو گئی شادی۔ وہ اس کی دوستوں کے ساتھ جانے کی وجہ سے ڈر گئے تھے۔ کمرے میں تنہا بیٹھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب تیز ہوا کا جھونکا زوردار آواز میں کھڑکی کے دونوں پٹوا کر چکا تھا۔ زارا نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر خوب اندھیرے میں قریبی درخت پر خوبصورت سی سیاہ تتلیاں جن پر سرخ رنگ کے دھبے تھے دور سے ہی چمک رہی تھی۔ کتنی خوبصورت ہیں! زارا مسکرا کر اٹھ کر کھڑکی کے قریب جا کر دیکھنے لگی، پھر مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے کیا جب ایک تتلی اڑ کر اس کی انگلی پر بیٹھی۔ زارا بے تحاشا خوش ہوتی اسے لگی۔ جب انگلی سے خون کے قطرے قالین پر گرنے لگے، زارا بری طرح کانپ گئی۔ زور سے ہاتھ جھٹک کر کھڑکی کو بند کر کے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ ہاتھ دھونے کے لیے ہاتھ آگے کیا ہی تھا جب ہاتھ پہ خون کو نہ پا کر حیرت سے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ زارا کہاں ہو؟ نادیہ بیگم کی آواز پر سر جھٹک کر وہ باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آئی۔ تمہارے سسرال سے شادی کا جوڑا اور زیور آئے ہیں، دیکھو کتنے خوبصورت ہیں سب۔ نادیہ بیگم نے ڈارک میرون رنگ کا شرارہ اس کے سامنے پھیلایا جسے اگر اندھیرے میں دیکھا جائے تو سیاہ لگے۔ میں یہ سب یہیں رکھ رہی ہوں، کل بیوٹیشن گھر پر ہی آئے گی، تمہاری ساس ہی بھیج رہی ہے۔ میں نے انکار کیا تھا لیکن وہ بضد تھی۔ بینش بیگم سامان رکھتی اسے بتا رہی تھی جو ہنوز اسی طرح خاموش کھڑی تھی۔ کچھ دیر ہوا واقعی وہ بھول چکی تھی۔ جلدی رخصتی کیوں امی، آپ کو کیوں اتنی جلدی ہے؟ زرغام کی ماں چاہتی ہیں اور پھر نکاح ہو رہا ہے تو اچھا ہے رخصتی بھی ہو جائے، اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم نے کون سا دوسرے فنکشن کرنے تھے۔ نادیہ بیگم اسے جواب دے کر کمرے سے چلی گئی۔ اگلے دن صبح ہی بیوٹیشن آ گئی تھی۔ زارا دلہن کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پوری اسرار سی بیوٹیشن جسے خاموشی سے آ کر تیار کر رہی تھی اسی طرح واپس چلی گئی۔ زرغام سیاہ شلوار قمیض پر سیاہی واسکٹ پہنے خوب جچ رہا تھا۔ آریہ نے بھی سیاہ گھیردار فراک پہنا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں زرغام اور زارا کا نکاح شروع ہو گیا۔ زرغام کے ساتھ ہی کچھ لوگ آئے تھے، خوبصورت دراز قد پر اسرار۔ زارا نظریں جھکا کر بیٹھی بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ نادیہ بیگم اور کریم ماموں بھی وہیں تھے۔ نکاح کے ہوتے ہی سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ زارا نادیہ بیگم کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں جانے لگی جبکہ زرغام چمکتی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ مسز زرغام۔ زرغام مسکرا کر سرگوشی کرتا اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ ہمیں اب چلنا چاہیے، عالیہ بیگم اسے کہتی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب آریہ دونوں کے قریب آئی، والدہ اسے ملنے دیں آخری بار۔ امی اپنا خیال رکھیے گا، میں جلد ہی آؤں گی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے زارا نے ملتے ہوئے اپنی ماں سے کہا۔ پیچھے کھڑی پوری اسرار سی عورت نے سن کر عالیہ بیگم کی طرف دیکھا جنہوں نے کندھے اچکائے تھے۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، نادیہ بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زارا ماموں سے ملتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زرغام خاموشی سے بیٹھا تھا۔ گاڑی میں اے سی کی کولنگ اتنی تھی جس سے شیشے دھندلا چکے تھے۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کرتے ہی زن سے آگے بڑھ گیا۔ ہم بھی چلتے ہیں۔ آریہ دوسری گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے قریب آ کر نادیہ بیگم کو مسکرا کر ملتی پلٹ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چلیں اندر۔ بارات 3 گاڑیوں پہ مشتمل تھی۔ ان کے نظروں نے اوجھل ہوتے ہی کریم ماموں نے کہا جو چونک کر ساری لاتی اندر بڑھ گئی۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ایسے میں زرغام کی خاموشی سے بے چین ہو رہی تھی جو کب سے اسی طرح خاموش تھا۔ اس سے قبل وہ کچھ بولتی گاڑی ایک دم رکی۔ زارا نے چونک کر دیکھا، باہر دیکھا، بے یقینی سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ گھر سے نکلے انہیں بامشکل 1 گھنٹہ ہوا ہوگا۔ گاڑی جتنی بھی رفتار میں چلتی 1-2 گھنٹے تو انہیں پہنچنے میں لگتے، لیکن 1 گھنٹے میں ہی وہ زرغام ولا کی کار پورچ میں کھڑے تھے۔ زرغام کی آواز پر اس نے چونک کر زرغام کی طرف دیکھا جو اس کی طرف کا دروازہ کھولے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے کھڑا تھا۔ ہلکے سے سر جھٹکتی جھجک کر اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ زرغام نے نرمی سے ہاتھ تھام کر مسکرا کر اسے دیکھا جو گاڑی سے اتر رہی تھی۔ دونوں کا پھولوں سے استقبال کیا گیا۔ زارا اندر کا منظر دیکھ کر نامحسوس طریقے سے اس کی طرف کھسک گئی جبکہ زرغام آہستگی سے مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی ہوگی۔
والدہ یہ سب کل بھی ہو سکتا تھا، زارا تھک گئی ہے۔ زرغام برسوں سے یہی سب ہو رہا ہے، دلہا دلہن سے اسی دن سب ملنے آتے ہیں، کل کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ عالیہ اپنی بھابھی کو آرام دہ لباس دو بدل کر دوبارہ یہیں لے آنا۔ جاؤ زارا، عالیہ بیگم حکم دیتی مہمانوں کی طرف پڑ گئی۔ زرغام میں آپ کی تھکن کا ہمارے پاس علاج ہے، یہ پیجیے، آپ خود کو تازہ دم محسوس کریں گی۔ زرغام کی کچھ بولنے سے قبل ہی عالیہ نے نازک سے شیشے کے گلاس میں سیاہ مشروب اس کے آگے کیا۔ زارا نے ایک نظر زرغام کو دیکھا جس نے آنکھ کے اشارے سے اس کو لینے کو کہا۔ شکریہ، زارا نے ہلکے سے کہتے گلاس تھام کر لبوں سے لگا کر ایک گھونٹ لیا۔ عجیب سا ہے، کون سی ڈرنک ہے؟ زارا نے منہ کے زاویے بگاڑ کر عالیہ سے پوچھا۔ پیپسی ہے بھابھی، لگتا ہے آپ زیادہ تھک گئی ہیں، چلیں ورنہ دیر ہونے پر والدہ خفا ہو جائیں گی۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے اسے بول کر زارا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دھیان رکھنا عالیہ، زرغام اپنی بھاری آواز میں بولتا دوسری طرف چل دیا۔ کے سامنے کھڑی وہ گہرا سرخ لمبا گھیردار فراک پہنے اونچا جوڑا بنائے خود کو گھور رہی تھی۔ تھکن سے اس کا سارا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ مہمانوں سے ملتی وہ حیرت سے بار بار زرغام کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر تھکن کہیں نہیں تھی۔ زرغام تازہ دم سب سے مل رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ زرغام کے ساتھ کمرے میں آئی تھی جو اسے کپڑے چینج کرنے کا بولتا واپس چلا گیا تھا۔ امی تو اب تک سو چکی ہوں گی، کتنا عجیب ہے سب کچھ، اور میں؟ زرغام کی سرگوشی نما آواز اس کے کان کے قریب سنائی دی۔ زارا تیزی سے پلٹی۔ ڈرا دیا آپ نے، تھک بھی گئی ہو موت۔ سوری، سو جاؤ، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ زرغام نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما۔ زارا شرما کر نچلا لب کاٹنے لگی۔ یہیں کھڑے کھڑے سونے کا ارادہ ہے؟ نہیں، میں آتی ہوں۔ زارا گڑبڑا کر زرغام کے ساتھ سے گزرتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی زرغام سپاٹ چہرے کے ساتھ کمرے سے چلا گیا۔ اسے زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اس کی یادیں مٹا دو، ورنہ وہ انسانی دنیا کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ والدہ آپ فکر مت کریں، یہ کام روشنی ہونے سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ اس کی ماں اور ماموں ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی بھول چکے ہوں گے، اور تم آریہ کیف سے جا کر کہو اس بیمار جنی کو دوسرے ملک سے یہاں آنے کو کہے۔ لیکن زرغام بھائی جان، وہ وہاں اپنے علاج کے لیے گئی ہے، اگر یہاں آ گئی تو ختم ہو جائے گی۔ آریہ نے پریشانی سے اپنے بھائی کو دیکھا جبکہ عالیہ بیگم مسکرائی تھی۔ اس مائی نے اب زندہ رہ کر کرنا بھی کیا ہے؟ اچھا ہے جاتے وقت آخری بار میرے کام آ جائے، زرغام سنجیدہ لہجے میں کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کر گڈ نائٹ بول کر کمرے سے نکل گیا۔ زارا بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے زرغام کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ زرغام اندر داخل ہوتا اسے دیکھ کر مسکرایا۔ روشنی میں نہایا کمرہ زرغام کے قدم قدم اس کی طرف بڑھتے اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ آہستگی سے اس کے سامنے بیٹھتا وہ مدھم لیمپ کی روشنی میں اسے دیکھتا ہاتھ بڑھا کر شہادت کی انگلی اس کے گال پہ پھیرنے لگا۔ زارا نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر نظریں اٹھائی۔ سو جاؤ، زرغام نے کہتے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے سامنے لا کر نیچے کی طرف لے جا کر ہٹایا، جبکہ زارا دوبارہ گہری نیند میں ڈوبتی چلی۔ زرغام اٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے ایک نظر اسے دیکھ کر کھڑکی کے پاس رکھی ریکنگ چیئر پر بیٹھ کر ہلکی ہلکی آگے پیچھے ہو کر جھولتا اسے دیکھنے لگا۔ آہستگی سے آنکھوں کو بند کرتا سر پیچھے گرا کر مسکرانے لگا۔ لرزا دینے والی چیخ پر زارا ہڑبڑا کر اٹھی، ارد گرد گردن گھما کر دیکھا۔ کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ اس سے قبل وہ کچھ سوچتی ایک بار پھر وہی آواز آئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ہر طرف سناٹا پھیل گیا۔ یوں لگا جیسے اس آواز کا دم نکال دیا ہو۔ زرغام ابھی تک نہیں آئے، زارا خود کلامی کے انداز کہتی بستر سے اتری ہی تھی جب دروازے کے بیچوں بیچ زرغام کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ آپ اب آ رہے ہیں؟ رات کو کہاں تھے؟ میں رات کو جب آیا تو تم سو چکی تھی۔ خیر، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، شام کو ملتے ہیں۔ اور ہاں، یہ تمہارا گھر ہے، بی جان کے ساتھ پورا لون گھومو، لیکن یاد رہے اکیلی کہیں مت جانا، کہیں گم ہی نہ ہو جاؤ۔ زرغام اسے ہدایت دے کر پلٹ گیا۔ اسے زارا کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہنا تھا، چاہے جیسے بھی۔ نکاح میں آنے کے بعد وہ مطمئن تھا زارا اس کی تھی، یہی سوچ اس کے لیے اطمینان کا باعث تھی۔ کیا کرے گا زرغام ایک انسان کو ساتھ رکھنے کے لیے؟ آپ کا ناشتہ؟ شکریہ، لیکن میں نیچے آ رہی تھی۔ زارا نے چٹیاں بناتے ہوئے روک کر انہیں دیکھا۔ اس وقت ولا میں کوئی نہیں ہوتا سوائے میرے اور خانسامہ کے۔ بی جان سنجیدگی سے بول کر پلٹ گئی۔ زارا کو حیرت کا جھٹکا لگا، بھلا نئی نولی دلہن کو کوئی ایسے چھوڑ کر روزموں کے لیے کیسے جا سکتا ہے؟ زارا سوچتی ہوئی پلٹنے لگی، جب دروازے سے اندر جھانکتے بچے کو دیکھ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔
ڈارک نیلی آنکھوں والا گول مٹول سرخ و سفید بچہ اس کے متوجہ ہوتے ہی ہنستے ہوئے بھاگا۔ ارے رکو! زارا اسے آواز دیتی اس کے پیچھے بھاگی جو سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ دوسری منزل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ایسے میں وہ 4 سالہ بچہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر غائب ہو گیا۔ زارا ایک دم رکی، چونک کر ارد گرد دیکھتی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، زارا ڈر کے مارے چیخ پڑی، آپ تو ڈر گئی، ہم تو صرف آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے۔ معصوم سی آواز پر زارا نے گردن گھما کر دیکھا، وہی چھوٹا سا بچہ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ آپ بیٹا، آپ اکیلے ہو یہاں؟ زارا نے تھوک نگلتے ہوئے اسے دیکھا۔ زارا میڈم، یہ چھوٹا ہے، یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اس کی چھوٹی بہن نیچے ہے۔ حاذق بیٹا، میں نے منع کیا تھا نا زارا میڈم کو پریشان نہیں کرنا۔ اس سے قبل حاذق کچھ بولتا بی جان کی آواز پر زارا ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ حاذق کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی۔ جاؤ ورنہ آریہ میڈم کو بلواؤں؟ بی جان نے اسے خبردار کیا جو تیزی سے بھاگ کر دوبارہ کمرے میں چلا گیا۔ زارا بی جان کی طرف رخ کیے کھڑی تھی، ورنہ حاذق کو بند دروازے سے اندر غائب ہوتے دیکھ کر لازمی بے ہوش ہو جاتی۔ آپ چلیں واپس کمرے میں۔ نہیں، میں سارا لون دیکھنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے پھر آئیے۔ بی جان سر ہلاتی تیسری منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ زارا جو اندر ہی اندر اندھیرے سے گھبرا رہی تھی، بھاگتے قدموں کی آواز پر بری طرح گھبرا کر پلٹی۔ حاذق نیچے کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک بچہ اور لمبے بالوں والی بچی ہنستی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ آپ رک کیوں گئی؟ چلیں۔ جی بی جان کے بولنے پر زارا گہری سانس لے کر زینے چڑھنے لگی۔ مائی آخری بار پوچھ رہا ہوں، مجھے حل بتاؤ۔ زرغام جنی کی گردن دبوچے سرخ انگارے آنکھوں سے غرایا تھا جو صبح سے اس کی بات سے انکاری تھی۔ مجھے نہیں پتا، انسان اور جن کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر اسے زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اسے آزاد کر دو، ورنہ اسے خود مار دو۔ میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ زرغام نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا جو چیختی اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ زرغام نے جھٹکے سے اسے چھوڑا، وہ حقیقتاً اب پریشان تھا۔ زارا اگر مر گئی تو وہ بھٹک کر رہ جائے گا۔ زرغام بھائی جان، ہم جنی کی بات سے متفق ہیں، والدہ نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا یہ سب ناممکن ہے۔ آریہ اسے کہہ کر چلی گئی، جبکہ زرغام اسی طرح کھڑا سوچ میں گم ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ آ گئے؟ بی جان کے ساتھ آج سارا لون گھوما، بہت خوبصورت ہے لیکن پوری اسرار بھی۔ زارا اسے دیکھتے ہی مسکرا کر بولتی، اس کے مقابلہ ہی۔ زرغام نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی۔ کچھ دن انتظار کرو پھر ہم یہاں سے چلیں گے۔ زرغام اسے دیکھ کر سوچتا ہوا وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ رات کا وقت تھا جب نیند میں اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ کسمسا کر اٹھ کر زارا نے ارد گرد دیکھا، فل سائز کے بیڈ پہ وہ اکیلی ہی سو رہی تھی۔ زرغام کا خیال آتے ہی اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ کھلی کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ باہر دیکھ رہا تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوائیں کھڑکی کھولے رہنے کی وجہ سے سارے کمرے کو سرد کیے ہوئے تھی۔ زارا دوپٹہ خود پر اچھی طرح لپیٹ کر اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی جو ہنوز اسی طرح کھڑا تھا۔ زرغام، زارا نے بولتے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زرغام نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ زارا گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی جس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ جانتی ہو زارا، تمہیں جب پہلی دفعہ دیکھا تو تم سے محبت کر بیٹھا۔ زرغام نے اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر نزدیک کرتے سرگوشی کی۔ زرغام کا نرم لہجہ سنتے ہی زارا پرسکون ہوتی شرمائی۔ اور تب ہی میں نے فیصلہ کیا تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور دیکھو آج تم ایک جن زادے کے دسترس میں ہو۔ زارا جو مسکرا کر اس کی بات سن رہی تھی، جن زادے سنتے ہی کام کر رہ گئی۔ دھیرے سے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جو اس کے تاثرات دیکھ کر خود پہ طنزیہ مسکرانے لگا۔ زارا اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سانس کھینچ کر رہ گئی۔ زرغام، آپ بھی نہ ڈر گئی تھی میں؟ رات کے 3 بج رہے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ کون سا مذاق زارا؟ تمہیں کیوں لگتا ہے میں تم سے اس طرح کا مذاق کروں گا؟ تیز ہوا کے جھونکے سے کھڑکیوں کے پٹ زور سے بند ہوتے دوبارہ کھلے، کمرے کے پردے زور سے پھڑپھڑائے۔ زارا کے دل کی دھڑکن ریل کی طرح چلنے لگی۔ سامنے کھڑا حسین مرد جو اس کا شوہر تھا، عجیب انداز میں مسکرا کر اپنے ساتھ گھسیٹتا شیشے کے سامنے لے گیا۔ شیشے میں خود کو تنہا کھڑا پا کر زارا کے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ زرغام سکون سے اس کا بازو تھامے کھڑا تھا، جھک کر دوبارہ سرگوشی میں بولا، میں جن زادہ زرغام حیدر جسے ایک معصوم پری سی انسان سے محبت ہو گئی۔ زرغام کی سرگوشی سنتے ہی زارا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ تمہارے ساتھ کے لیے کچھ بھی زارا، لیکن تمہیں مار کر کبھی نہیں، زرغام کہتا ہے اس کے بے ہوش وجود کے اوپر جھک کر اسے اپنے بازو میں اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ ہوش میں آتے ہی دھیرے سے آنکھیں کھولتی وہ چھت پر دیکھنے لگی۔ پاس ہی کھڑی نرس ڈرپ چیک کر رہی تھی۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر تیزی سے باہر کو بھاگی۔ نرس کے جاتے ہی زارا نے حیرت سے اسپتال کے کمرے کو دیکھا جہاں اچانک ہی گزرا واقعہ ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگا۔ خوف سے وہ خود میں سمٹ گئی۔
کیسی ہو زارا؟ زرغام کی آواز پر ڈر کر زارا نے زرغام کو دیکھا جو اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرایا تھا۔ آپ مذاق؟ ہاں، اپنی آنکھوں سے دکھنے کے باوجود تم مذاق سمجھ رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم 3 دن بعد ہوش میں آئی ہو؟ زرغام دھیمے لہجے میں کہتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب جھکا۔ زارا کی آنکھوں میں خوف کے مارے پانی جمع ہو گیا۔ یہ سب یقین کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ اس سب کو جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی۔ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں زارا، اگر تم مجھے اس طرح قبول کر لو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، سب سے دور، صرف تم میری حقیقت تسلیم کر کے میرے ساتھ رہنا چاہو۔ زرغام آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ یہی سب زرغام کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ ہونٹ پھینچ کر اس بے ہاتھ میں تھامی چابیاں سائیڈ پر رکھی۔ ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا تمہارے اپنے گھر، زرغام بول کر جھک کر اس کی ٹھنڈی پیشانی چوم کر تیزی سے چلا گیا، جبکہ زارا جھرجھری بھر کر رہ گئی۔ زرغام کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو تم؟ عالیہ بیگم نے زرغام کو آتا دیکھ کر سختی سے پوچھا۔ آریہ ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں اسے یہاں سے دور لے کر جا رہا ہوں، وہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتی۔ وہ تمہارے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی اور وہ مجھ سے الگ ہو کر بھی نہیں رہ سکتی، وہ پاگل ہو جائے گی۔ ہم لوگ اپنی دنیا میں ہی خوش ہیں۔ زرغام اپنی بات مکمل کر کے باہر نکل گیا۔ آریہ شمس سے کہو جہاں بھی مصروف ہو سب چھوڑ کر زارا کے پاس جائے، اس لڑکی کا خوف ہی اس کی جان لے گا، ورنہ میرا دیوانہ بیٹا ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ لیکن والدہ آپ نے خود کہا تھا ہم اور انسان ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آریہ بے الجھ کر انہیں دیکھا۔ ہاں، لیکن وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو کر نڈر ہو گئی تو زرغام اسے خود میں قید کر کے رکھے گا۔ اب جاؤ، عالیہ بیگم نفرت سے کہتی اسے جانے کا حکم دے کر اٹھ گئی۔ میڈم بیٹھیے، ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ زارا جو ہاتھ میں دبائی چابی پر نظریں مرکوز کیے سوچوں میں گم تھی، مردانہ آواز پر پوری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا اسے ایک جن زادے کے گھر جانا چاہیے یا نہیں؟ یہیں سے بھاگ جانا چاہیے؟ اگر ہاں تو وہ کہاں جائے؟ خود سے سوال جواب کرتی وہ سامنے کھڑے لمبے چوڑے آدمی کو دیکھنے لگی۔ نہیں، وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر ایسا کرنا ہوتا تو کب کا پہنچا چکا ہوتا۔ میڈم ہمیں دیر ہو رہی ہے، جی چلیں۔ زارا اس کی آواز پر ہر خیال جھٹک کر پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ زارا خود کلامی کرتی سیٹ سے ذرا ٹکا کر آنکھیں موند گئی، یہ جانے بنا کہ زرغام قریب ہی بیٹھا محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 1-1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک چھوٹے سفید گھر کے سامنے رکی تھی۔ زارا گاڑی سے اتر کر گھر کو دیکھتی ارد گرد نظریں دوڑانے لگی۔ جہاں آبادی زیادہ نہیں تھی اسی طرح کے گھر کچھ فاصلے پر بنے تھے۔ زارا سانس کھینچتی اندر کی طرف بڑھ گئی، پتھری روش پہ چلتی دروازے تک آئی، پھر چابی سے دروازہ کھول کر اندر بڑھ گئی۔ گھر اندر سے کشادہ اور صاف ستھرا تھا، ضرورت کی ہر چیز پہلے سے موجود تھی۔ زارا پورے گھر کو دیکھ کر پرسکون ہوتی ٹی وی لاؤنج میں آ کر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی، جب قدموں کی آواز پر بری طرح ڈر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، مجھے لگتا ہے تمہیں عادت ڈال لینی چاہیے، زرغام مایوس ہوتا بولتے ہوئے اس کے مقابلے آیا۔ مجھے مر جانا چاہیے، لیکن آپ کو دیکھ کر جانے کیوں مجھے اچھا لگتا ہے، زارا نے سہمے ہوئے لہجے میں معصومیت سے کہتے ایک قدم پیچھے لیا۔ لگنا بھی چاہیے زارا، تمہیں مارنا ہوتا تو اسی دن مار دیتا جب تم انجانے میں مجھ سے ٹکرائی تھی۔ زرغام ایک ہی جست میں چہرے کے قریب جھک کر دھیمے لہجے میں بول کر مسکرایا تھا۔ ویل، تم بہادر ہو اور میں چاہتا ہوں تمہاری نظروں کا جو یہ خوف مجھے دیکھ کر آتا ہے ختم ہو جائے، ورنہ تمہارا یہ خوف تمہاری جان لے لے گا۔ میں زندگی بھرپور زارا کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں، زرغام مسکرا کر بولتا۔ اب پلٹ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ زارا جو سانس روکے اسے سن رہی تھی لمبی سانس لیتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ جی، زرغام فریج سے مٹھائی کا ڈبہ نکال کر سکون سے مٹھائی کھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زارا اسے دیکھتی ہی ہچکچا کر بولی۔ مجھے انسانی کھانے بہت پسند ہے اور مٹھائی یہ تو ہم لوگوں کی سب سے پسندیدہ ہے۔ زرغام نے تیسرا پیس اٹھا کر مزے سے کھاتے ہوئے اسے بتایا، جو کب سے اسے کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مٹھائی کے ایک پیس سے زیادہ اس نے کبھی نہیں کھایا اور وہ جن زیادہ لگاتار 3 پیس وہ بھی بڑے کھا چکا تھا۔ نہیں، آپ خود ہی کھائیں جن کہیں کے۔ زارا نے آخری بات خود کلامی کے انداز میں کی، لیکن زرغام سن چکا تھا۔ دھیرے سے مسکرا کر اسے دیکھنے لگا جو کچن کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بناؤں؟ یہ تم سوچو جب تک میں آتا ہوں، زرغام اسے بولتا کچن سے نکل گیا۔ وہ اس کے سامنے کبھی غائب نہیں ہوتا تھا۔ زارا اس کی پشت کو گھور کر دیکھتی فریج کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بعد ٹی وی لاؤنج میں صوفے سے ٹیک لگائے قالین پر بیٹھی وہ زرغام کو کنگھیوں سے دیکھ رہی تھی، جو ساتھ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، یا شاید اس کا ساتھ دینے کے لیے نیچے اسی کے برابر میں بیٹھا تھا۔ آپ سچ میں جن ہے؟ زارا نے لبوں پر زبان پھینک کر دوسری بار اپنا سوال دہرایا۔
ثبوت دوں؟ زرغام مسکراہٹ دباتا سنجیدگی سے بولا۔ زارا تیزی سے اس سے دور ہونے لگی جس نے جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کھینچا تھا۔ ڈرپوک لڑکی کو کیا ممیں ڈرپوک جن کے ساتھ اکیلے گھر میں رات کے وقت ساتھ بیٹھی ہوں، اور میں ڈرپوک؟ زارا کو ڈرپوک کہے جانے پر صدمہ ہی تو ہوا تھا۔ زرغام کا بے ساختہ کہکا چھوٹ گیا۔ بہت بہادر ہو، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو، میں جو بھی ہوں یہ مت بھولنا کہ تم میرے نکاح میں ہو، مجھ سے الگ ہونا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ زرغام چہرے کے نزدیک جھک کر زرزراتے لہجے میں بولتا، اس کی جان نکال گیا۔ زارا اس کے اصرار میں کانپنے لگی جو اس کی بات سے ڈر گئی تھی۔ شش ریلیکس زارا۔ زرغام اس کا گال سہلاتا اسے خود سے لگاتا پرسکون کرنے لگا جو کچھ ہی دیر میں سینے سے لگی آنکھیں موند گئی تھی۔ زارا کے سوتے ہی زرغام گھر کو لاک کر کے چلا گیا تھا۔ لاؤنج میں جلتی واحد مدھم روشنی ایک دم بند ہوئی جس کی وجہ سے پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ زارا ہنوز گہری نیند میں سو رہی تھی جب کسی بچی کے رونے کی آواز اس کی نیند ٹوٹی۔ آہستگی سے آنکھیں کھولتی وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ تیزی سے بیڈ سے اترتی بھاگ کر کمرے سے نکلنے لگی لیکن کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ گھبراہٹ اور خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ جانے زرغام کو دیکھتے ہی اس کے ساتھ رہنے کی خواہش زور کیوں پکڑتی تھی، لیکن اس وقت خوف اس کی جان نکال رہا تھا۔ بری طرح کانپتے وہ لاک کو گھما ہی رہی تھی۔ زرغام کون ہے یہاں؟ زرغام بچاؤ، کھولو! زارا روتے ہوئے چیخنے لگی۔ زارا! موٹی بھاری آواز کے ساتھ قدموں کی آواز کمرے میں سنتے ہی اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ دھڑام سے قالین پر گرتے ہی لاؤنج کی لائٹ کھولتے ساتھ ٹک کی آواز کے ساتھ کمرے کا لاک بھی کھل گیا جبکہ زارا بے ہوش دروازے کے سامنے گری پڑی تھی۔ زارا جیسے ہوش میں آئی خوف سے پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ پاس ہی کھڑی نرس نے جلدی سے ساتھ کھڑی ساتھی کو ڈاکٹر کو بلانے بھیجا جبکہ وہ اسے زبردستی قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں زرغام، کہاں ہو تم؟ زرغام پلیز مجھے لے جاؤ، تمہارے بنا مر جاؤں گی، چھوڑو مجھے۔ نرس انجیکشن! ڈاکٹر نے تیزی سے ایک ہاتھ نرس کی طرف بڑھایا۔ چھوڑ دو مجھے، میرا شوہر تم سب کو چھوڑے گا نہیں۔ زرغام مجھے انجیکشن لگتے ہی باقی کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ زارا کے ہوش و آواز کھوتے ہی ڈاکٹر اور نرس پیچھے ہٹے۔ کون لایا تھا اسے؟ بلواؤ اسے! ڈاکٹر نرس کو کہتے کمرے سے نکل گئی۔ نرس وزٹنگ ایریا کی طرف آئی جہاں ایک مرد کھڑکی کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می سر، آپ کو ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ نرس کی آواز پر پلٹ کر اس نے نرس کی طرف دیکھا۔ اوکے۔ زرغام پر اصرار انداز میں اسے دیکھتا سر ہلا کر اس کے پیچھے چل دیا۔ آپ کون ہیں؟ پیشنٹ کے؟ ڈاکٹر نے سامنے بیٹھے لمبے چوڑے ہینڈسم مرد کو دیکھا۔ ہسبینڈ۔ زرغام گہری نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی زارا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اوہ دیکھیے وہ شدید خوف کا شکار ہے، اور ایسا کیوں ہے یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے؟ زرغام نے ڈاکٹر کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال وہ اس کی بکواس سننے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر اس کی بات پر یکدم چپ ہو گیا۔ جی اب وہ ٹھیک ہے، لیکن تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر۔ اس سے قبل ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرتا زرغام کرسی سے کھڑا ہوتا مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ ڈاکٹر نے خجل ہوتے اس سے ہاتھ ملایا۔ ہم اپنی بھابھی کا خیال اچھے سے رکھیں گے۔ آریہ کی آواز پر دونوں چونکے۔ زرغام نے غصے سے اپنی بہن کو دیکھا جو مسکرا کر بولتی دروازہ کھول کر نکل گئی تھی۔ زرغام غصے سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے پیچھے گیا جو زارا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ زرغام نے تیزی سے ارد گرد دیکھا۔ کوریڈور اس وقت سنسان تھا۔ اس سے قبل آریہ دروازہ کھولتی زرغام تیزی سے اسے دبوچے غائب ہو گیا۔ زرغام بھائی جان چھوڑیں ہمیں۔ آریہ خود کو اس کے شکنجے سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون آیا تھا میرے گھر؟ آریہ۔ زرغام کی آواز پر آریہ کام کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی زرغام جتنا اچھا ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک۔ بتا سکتے چھوڑیں ہمیں؟ تم جانتی ہو مجھے سچ بتاؤ ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا۔ زرغام کی بدلتی آواز پر آریہ نے آنکھوں کو سختی سے بند کر لیا۔ ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں، لیکن ہمارا یقین کریں ہم آپ کے لیے خوش ہیں اور رہیں گے۔ میرا وقت برباد مت کرو، میری زارا پریشان ہو رہی ہوگی۔ زرغام نے اس کے بال کھینچ کر کراتے ہوئے کہا۔ جب آریہ نے بولنا شروع کیا زارا نیند میں بڑبڑاتی جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں ٹیوب لائٹ جل رہی تھی۔ خود پہ اڑی چادر کو کھینچ کر سختی سے سمیٹ کر بیٹھی آنکھوں کو پوری کھولے چاروں طرف دیکھنے لگی جب پردے کی دوسری طرف سے باتوں کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی۔ زارا کو تھوڑی ڈھارس ملی کہ وہ کمرے میں تنہا نہیں ہے۔ دوسری طرف بیڈ شیٹ پر شاید کوئی مریض ہے۔ زارا نے ابھی پیر سیدھے کرنے کے لیے ہاتھ ہٹائے ہی تھے جب سفید لباس میں نرس کو دیکھا جو ہاتھ میں پکڑے انجیکشن بھر رہی تھی۔ زارا کا حلق خشک ہو گیا۔ عورتوں کی آواز ہنوز آ رہی تھی۔ زارا ہمت کرتی بیڈ سے اتر کر حلق کے بل چیختی پورے پردے کو ہٹاتی آگے بڑھی۔
لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہی زارا کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ دوسری طرف بستر خالی تھا۔ زارا پاگلوں کی طرح چیخی باہر بھاگی۔ پورا ہسپتال سنسان تھا۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ زارا سرسراتی خوفناک آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ گرنے لگی، جب بجلی کی رفتار میں قریب آ کر اسے تھاما تھا۔ اس کا خیال رکھیے گا، میں جب تک نہیں آ جاتا اسے اکیلا مت چھوڑیے گا۔ زرگام جو سچائی جاننے کے بعد ہسپتال آیا تھا، زارا کو سب کے سامنے بنا دوپٹے ننگے پیر چیختے ہوئے بھاگتا دیکھ کر سختی سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ سب اسے دیکھ کر پاگل تصور کر رہے تھے، جبکہ زرگام نے کالا سایہ جو زرگام کو دیکھتے ہی غائب ہوا تھا سب سمجھ گیا تھا۔ اس کی ماں زارا کو اس سے دور کرنے کے لیے کیسا بھیانک کھیل کھیل رہی تھی۔ زرگام نے اس کی طرف بڑھ کر تیزی سے اسے زمین بوس ہونے سے بچایا۔ سر زرگام، زارا نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ کہا تھا، جب اسے زارا خود میں بھیجا۔ آتے جاتے لوگ ترہم بھری نظروں سے زرگام کو دیکھ رہے تھے، جو بے ہوش ہوئی زارا کو تھامے کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد زارا کو اٹھائے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لیٹا رہا۔ کیا خبر لائے ہو؟ عالیہ بیگم نے بولتے ساتھ گھوم کر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن شمس کی جگہ زرگام اور عالیہ کو دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ جب زرگام کے حکم پر 2 آدمیوں نے لاغر ہوتے شمس کو گھسیٹ کر اندر لا کر وہیں چھوڑا اور باہر نکل گئے۔ عالیہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر افسوس کرنے لگی۔ والدہ، مجھ سے کہا ہوتا یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، اور تمہیں کیا لگتا ہے تم میری بات مان جاتے؟ ناممکن۔ اپنے قبیلے کو چھوڑ کر تم انسان ہی ملی تھی۔ اس بیچاری نے کیا بگاڑا ہے جو آپ اس طرح کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ بھول گئی ہیں کہ وہ ایک انسان ہے؟ زرگام حیرت و بے یقینی سے عالیہ بیگم سے پوچھنے لگا۔ شمس ہنوز زخمی حالت میں بیٹھا تھا۔ زرگام کی نظر میں شمس سے زیادہ اس کی ماں کی غلطی تھی، جس کی سزا وہ انہیں چھوڑ کر دینے کا سوچ چکا تھا۔ وہی انسان جو میرے بیٹے کو اس کے لوگوں سے دور کر رہی ہے۔ تم کیوں بھول رہے ہو؟ تم ایک جن ہو، اپنے قبیلے کے سردار۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ تم یہ سب چھوڑ دو۔ میں چاہ رہا ہوں آخری بار میری بات کو اچھے سے سن اور سمجھ لیں۔ صدیوں سے جو چلتا آ رہا ہے وہ نہیں بدلے گا، لیکن آپ اپنے بیٹے کو بھول جائیں۔ زرگام سختی سے بولتا جانے لگا، پھر شمس کے قریب رک کر جھکا۔ یہاں صرف میری بات کی اہمیت ہونی چاہیے شمس، صرف تمہاری بچیوں کی وجہ سے اس بار معاف کر رہا ہوں۔ زرگام، حیدر دوسری بار موقع نہیں دیتا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ جو شمس کی طرف جھکا کھڑا تھا، عالیہ بیگم کی آواز پر گردن گھما کر انہیں دیکھا۔ والدہ، میں ایسا کر چکا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا یہ زرگام ولا اور یہاں رہنے والے میرے ہیں۔ سرد لہجے میں بولتا کمرے سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ رات کے پہر زرگام واپس آیا تھا۔ بی جان وہیں بیڈ کے ساتھ کرسی رکھے بیٹھی تھی، آہٹ پر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ باہر ڈرائیور کھڑا، وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ زرگام بی جان کو بولتا زارا کی طرف پڑا۔ جو حکم زرگام صاحب۔ بی جان ساری لاتی گھر سے نکل گئیں۔ زرگام اس کے قریب بیٹھا خاموشی سے زارا کو دیکھ رہا تھا، جو ہنوز آنکھیں موندے پڑی تھی۔ زرگام نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا زارا، تمہارے اور میرے بیچ تیسرا کوئی نہیں آئے گا۔ ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا گال سہلا کر بولتا وہ ایک بار پھر پیشانی پر لب رکھ چکا تھا۔ زارا نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو اسی پر جھکا ہوا تھا۔ چہرے لے ایک ایک نقش کو نرمی سے چھو رہا تھا۔ بہت بہادر ہو گئی ہو۔ زرگام آہستگی سے بولتے مسکرائے۔ نہیں، مجھے لگا تھا میں مر جاؤں گی، زارا نے بیٹھے گلے کے ساتھ کہتے اپنے ہاتھ اس کے گال پہ رکھے، جس نے اس کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگایا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں۔ زرگام نے بولتے ساتھ اسے گلے لگایا۔ زارا نے مسکرا کر آنکھوں کو دوبارہ موند لیا۔ 2 دن بعد کیا آپ ہمارے ساتھ کھیلیں گی؟ حاذق کی آواز پر زارا جو کچن میں کھڑی تھی سلاد بنا رہی تھی چونک کر پڑ لی۔ جہاں حاذق کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، ضرور چھوٹے شہزادے۔ زارا مسکرا کر سارے لا کر چھری رکھ کر اس کے سامنے بیٹھی۔ حاذق، ہمارے بھابھی کو تنگ مت کرو، صرف ملوانے لائے ہیں تمہیں۔ عالیہ کی آواز پر دونوں نے اسے دیکھا۔ آپ کیسی ہیں؟ زارا اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے اس کی طرف بڑھی۔ یہ نہیں، میں بھی ساتھ آیا ہوں۔ شمس زرگام کے ساتھ ادھر ہی آتا مسکرایا تھا۔ عالیہ نے گھور کر شمس کو دیکھا۔ ہم خود بھی آ جاتے، آپ کی ضرورت نہیں تھی۔ جی بالکل، لیکن آپ میری ہونے والی منگیتر ہیں، اس لیے میں ابھی سے اپنی ذمہ داریاں بخوشی نبھا رہا ہوں۔ شمس نے شرارت سے کہا۔ زرگام نے عالیہ اور شمس کے رشتے کا اعلان کل ہی کر دیا تھا۔ زرگام کو اسی رات پتہ چلا تھا کہ عالیہ جسے پسند کرتی ہے وہ ان کا کزن شمس ہی ہے۔ زارا زرگام کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جو اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ حاذق نے ان کی نوک جھوک سے بیزار ہو کر زارا کا ہاتھ تھاما اور کچن سے نکل گیا۔ زرگام اسے جاتا دیکھتا رہا۔ آپ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، کیا ہم چھٹی والے دن آپ سے ملنے آ جایا کریں؟ حاذق اس کے ساتھ گارڈن میں جھولے پر بیٹھا اپنی نیلی بڑی بڑی آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور آ جایا کرو، زارا نے مسکرا کر اسے جواب دیا۔ جب زرگام کو ان کی طرف آتا دیکھ کر جھولے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چاچو، ہم نے پوچھ لیا ہے، زارا چاچی کو ہمارے آنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، حاذق نے خوشی سے اسے بتایا۔ لیکن میری بیوی کو بالکل تنگ مت کرنا، ہم وعدہ کرتے ہیں، حاذق نے جھٹ معصومیت سے وعدہ کیا۔ زرگام اور زارا مسکرا دیے۔ دونوں ساتھ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔
زارا نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا جبکہ زرغام اس کے ساتھ فضول سے مووی دیکھنے پر مجبور تھا۔ تمہاری یہ فلم کب ختم ہوگی؟ فضول کہاں ہے، اتنی اچھی ہے، میں نے آریہ کے ساتھ اس دن بھی دیکھی تھی۔ زارا جو رومانٹک بولنے والی تھی، زرغام کو ہونٹ پر مسکرا کر جھکتا دیکھ کر گڑبڑا کر دونوں اس کے ہاتھ سینے پہ رکھتی بات بدل گئی۔ زرغام اس کی بات پلٹنے پر ہاتھ ہٹا کر کہکہ لگا کر اس پہ جھکا۔ ٹی وی خود بخود بند ہو گیا تھا، ساتھ ہی لاؤنج میں اندھیرا ہوتا چلا گیا۔ جب تک مجھے جواب نہیں ملے گا میں نہیں چھوڑوں گا۔ زرغام اسے اپنے حصار میں تھامے کھڑا تھا جو ابھی نہا کر نکلی تھی۔ اچھا چھوڑیں تو دیتی ہوں جواب۔ زارا مسکراہٹ دباتی شرم سے سرخ پڑتی منمنائی، نہیں میری طرف دیکھ کر کہو، زرغام ضدی لہجے میں بولتا اس کی پشت دیوار سے لگا چکا تھا۔ زارا نے سانس کھینچتے آنکھوں کو بند کر کے کھولتے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے اس جن زادے سے بہت محبت کرتی ہوں، زارا نے شرما کر کانپتے لہجے میں اظہار کرتے سینے میں منہ چھپا لیا۔ زارا کے اظہار کرنے پر زرغام کی آنکھیں چمکی، پوری اسرار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔